2013 میں امریکہ میں ایک ایسی عبادت گاہ کھلی جہاں کسی خدا کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کی جاتی تھی۔ دس لیٹیٹنگ ٹیمپل کے 7 لاکھ سے زائد ممبران ہیں اور یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کا اثر براہ راست آپ کی اور آپ کی نسلوں کی زندگی پر پڑ رہا ہے۔ اس تنظیم کا بنیادی فلسفہ یہ نہیں کہ آپ کسی سینگو والے شیطان کے سامنے سجدہ کریں، بلکہ اس کا اصل مقصد خود پرستی ہے۔ ان کے نزدیک آپ کی ذات ہی خدا ہے، آپ کی خواہش ہی سب کچھ ہے، منطق ہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ بالکل وہی تکبر ہے جو ابلیس نے اللہ کے سامنے کیا تھا۔ آج یہ نظریہ انفرادی آزادی اور ذاتی مرضی کے خوشنما ناموں تلے آپ کے گھروں میں سرایت کر چکا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، یہ تحریک اچانک پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس کے پیچھے صدیوں کی منصوبہ بندی ہے۔ نائٹس ٹیمپلز 12ویں صدی صلیبی جنگوں کے دوران ایک خفیہ گروہ جس کی بافیمیٹ پوجا کا الزام لگا، آج یہی علامت اس ٹیمپل کا آفیشل لوگو ہے۔ رومانی ادب 1800 عیسوی میں بائرن اور ملن جیسے ادیبوں نے شیطان کو ایک باغی ہیرو کے طور پر پیش کرنا شروع کیا جو نعوذ باللہ انسانی آزادی کا لمبردار ہے۔ اینٹون لاوے 1966 اس نے سائنٹس بائبل لکھی ہے اور چرچ آف سیٹس کی بنیاد رکھی۔ اس کا پیغام واضح تھا، پرہیزگاری کے بجائے لذت پسندی۔ جدید دور میں 2013 آج تک اب یہ لوگ انتہا پسند نہیں لگتے بلکہ سوٹ پہنتے ہیں، عدالتوں میں کیسز لڑتے ہیں اور خود کو ایک رجسٹرڈ مذہب کے طور پر منوا چکے ہیں۔ آپ کے بچوں تک رسائی نارملائزیشن کا عمل ہے۔ میڈیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ذریعے اس نظریے کو نارمل بنایا جا رہا ہے۔ سام سمتھ بینوسی اور لٹل ناس ایکس جیسے فنکاروں کے ذریعے شیطانی علامات کو عام کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے کئی ریاستوں میں آفٹر سکول اسٹیشن کلب شروع کیے ہیں تاکہ بچوں کے ذہنوں کو بچپن سے ہی متاثر کیا جائے، اور سام سمتھ بینوسی اور لٹل ناس ایکس جیسے فنکاروں کے ذریعے شیطانی علامات کو عام کیا جائے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں آفٹر سکول سیٹن کلب شروع کیے گئے تاکہ بچوں کے ذہنوں کو بچپن ہی سے متاثر کیا جا سکے، اور لیکچر آف نیٹ فلکس پر لو جیسے شوز میں شیطان کو ایک پرکشش اور ہمدرد کردار کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ قرآن انتباہ اور ابلیس کا وعدہ بھی تو ہے نا۔ یاد رکھیے، سورۃ اعراف اور سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خطرے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ ابلیس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں اس سے آؤں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا شکر گزار نہیں پاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ شیطان اپنی آواز، موسیقی، میڈیا، مال، سودی نظام، خود غرضی اور اولاد تعلیمی فتنہ کے ذریعے لوگوں کے بہکانے کی کوشش کرے گا۔ مخلص بننا، اس پورے فتنے میں صرف ایک ہی گروہ محفوظ ہے اور وہ ہے مخلص لوگ، وہ لوگ جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں، وہ جو اپنی ذات کو پوجا کرنے کے بجائے اپنے خالق کے سامنے جوابدہی کا احساس رکھتے ہیں۔ اگر آج ہم نے ان باریک نظریاتی حملوں کو نہ سمجھا تو ہماری آنے والی نسلیں صرف نام کی مسلمان رہ جائیں گے، جبکہ ان کی سوچ اور زندگی کے فیصلے سائنٹزم خود پرستی کے تابع ہوں گے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔